کی سب سے اونچی ٹہنی کے ساتھ لپٹا ہوا جڑوں کی درازی عمر کی دعاؤں سے خشک ہونٹوں کو سینچتا تھا۔ جب اس کے سینے میں نم دعائیں سوال کرتی تو سانس کے ارتعاش سے سر ہلا کے پتے جواب دیتے۔ تمام بستی اجڑ گئی تھی، ہر ایک دھیرو بہ گیا تھا۔ گزشتہ بستی تو بس اب قلم روئے آگ تھی جس میں ایک درخت اور اس سے لپٹا غلام حیدر ہی رہ گیا تھا۔ ابھی ایک گھنٹہ پہلے غلام حیدر جو ایک پیٹرول پمپ پر روز کام کرتا تھا، ایک لمبی سیاہ گاڑی میں تیل بھرتے ہوئے کنکھیوں سے اس میں بیٹھی سفید لڑکی کو دیکھتا تھا جو اپنی انگلی میں سب موتی جڑی انگوٹھی گھما رہی تھی۔ یکا یک کھلبلی مچی، ایک عجیب سی انسنی تڑپتی ہوئی صداؤں نے ساری بستی میں اپنے سوکھے بدن پہ پانی پہن لیا۔ جب غلام حیدر نے سر نکالا تو تیل پانی پہ ہر طرف ٹوٹ ٹوٹ کر رنگ دے رہا تھا۔ سفید لڑکی کا سرخ آنچل زری کناروں کے سینکڑوں چپوؤں پہ بہتا ہوا کہیں دور جا رہا۔ درخت کو تھام کر وہ چڑھنے لگا تو پانی نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ اس نے اپنی ہمت کو بازوؤں میں بھرا تو پانی کا چکنا پنجہ پھسل گیا اور ایک مردم شناس ٹہنی نے اس کو اپنی پناہ دے دی۔ وہ بدحواسی میں اپنے پانچوں حواس کا منتظر تھا۔ اتنے میں اس کی بیٹی نے بے بسی سے اسے پکارا۔ حواس کی لاشعوری زنجیر اس کے بھیگے بدن کے اوپر لپٹ رہی تھی۔ پکار کے ایک بار نے کام کر دیا اور لپٹتی زنجیر توڑ دی۔ پھر گرفت ہاتھوں کی ڈھل گئی اور اس نے یکلخت پیڑ کی شاخ چھوڑ دی۔ عائشہ ہاتھ پاؤں مارو، میں آ رہا ہوں، کسی بھی لکڑی پہ ہاتھ رکھ کر بڑا سہارو میں آ رہا ہوں۔ مگر کہاں، ایک سرسراتے ابال نے عائشہ کو خاشاک کی طرح تول کر زمین سے لگا دیا۔ پھر درخت تھا اور غلام حیدر ہوا کی ڈوری سے جھولتا تھا۔ اب اس کی آنکھوں کے گرم سیلاب میں سیاہ رنگ پتلیوں کے بھنور سکڑتے تھے، پھیلتے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو یاد کر کے جو تھر تھراتا تو اس کی لرزش سے شاخ کا جسم کانپتا تھا۔ بڑا ہی بے بس ہے باپ تیرا، یہ دیکھ ٹہنی کی چھال پہ اپنی کھال رکھ کے پڑا ہوا ہے۔ تو اپنے سینے میں پانی بھر کے یہ کیسی کروٹ پہ سو رہی ہے؟ بساط ہوتی تو آسماں کے دبیر بستر پہ خود تھپک کر تجھے سلاتا۔ میں رات کے جھلملاتے آنچل سے تیرے چہرے کو تھام دیتا۔ جو میرا بازو دراز ہوتا تو کھلتے سورج کو توڑ کر میں تمہارے بالوں میں ٹانگتا۔ وہ پورا دن اور اگلی رات اس نے ایک ٹہنی کے ساتھ کاٹی۔ نہ جانے کب اس نے سرد پتوں سے پیٹ پالا، نہ جانے کب اس نے میلے پانی سے پیاس دھوئی۔ فضا میں ایک ہیلی کاپٹر گڑگڑا کے ٹھہرا۔ کمند جیسی تھرکتی سیڑھی نے اس کے ہاتھوں کو مس کیا، لیکن ایک تشنج تو ریشے ریشے میں پھیل کر کام کر گیا تھا۔ نظر کے نیزے اترتے سیلاب میں مسلسل گڑے ہوئے تھے۔ اب اس کی آنکھوں کا گرم پانی تو ڈھل گیا تھا، مگر بھنور اب بھی ان کی تہ میں پڑے ہوئے تھے۔ کمال کی منظر ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ ابھی جو شعر سنائے زیزم نے، وہی میں اس قدر کی تین بشارت پیش کر دیتا ہوں کہ میان لالا و گل سرخرو علیحدہ ہے۔ میان لالا و گل سرخرو علیحدہ ہے، ہجوم سرو قدم میں بھی تو علیحدہ ہے۔ ببارگاہ شہاں اور ہے لب و لہجہ، ببزم راہت گفتگو علیحدہ ہے۔
ببارگاہ شہاں اور ہے لب و لہجہ ببزم نوحہ گراں گفتگو علیحدہ ہے ہماری اور طریقت ہے میں کشی کی میاں ہماری اور طریقت ہے میں کشی کی میاں ہمارا ساقی و جام و سبو علیحدہ ہے دیدنی یہ دعابہ یہ گردش سیال بدن میں زہر رواں ہے لہو علیحدہ ہے دیدنی یہ دعابہ یہ گردش سیال بدن میں زہر رواں ہے لہو علیحدہ ہے کیا کہنے ڈاکٹر صاحب کیا کہنے لباس روح کو پیوند کرتے رہتے ہیں لباس روح کو پیوند کرتے رہتے ہیں وہ خستگی ہے رفو پر رفو علیحدہ اور جو تیغ وقت سے رکھتا ہوں خون کا رشتہ تو خاندان میں میرا لہو علیحدہ میں شش جہات میں چلتا ہوں اور وحید احمد یہ کائنات میرے 400 علیحدہ میں شش جہات میں چلتا ہوں میں شش جہات میں چلتا ہوں اور وحید احمد یہ کائنات میرے 400 بہت شکریہ